السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہونے والی ہے، اور آج کا مضمون ہے جو بہت ہی خاص ہے، اور وہ ہے فرشتوں کو کب اور کیسے بنایا گیا۔ اسلام میں فرشتوں کو کیسے بنایا گیا ایک بہت ضروری بات ہے۔ سب یہی مانتے ہیں کہ اللہ میاں نے ان نوری مخلوق کو انسان سے پہلے بنایا تھا۔ ان کا انسانوں سے پہلے ہونا بہت خاص بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے کاموں میں ان کا کیا حصہ ہے، اور وہ آدم علیہ السلام سے بننے سے بھی پہلے سے تھے۔ قرآن الحدیث میں یہ تو نہیں بتایا کہ انہیں ٹھیک ٹھیک کب بنایا گیا تھا، مگر یہ سچ ہے کہ وہ موجود ہے اور اس غیبی دنیا کا حصہ ہیں، جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس بات پر یقین کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی اور کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں، جو ہماری نظر آنے والی دنیا سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ان کے بنائے جانے سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کیسی کیسی مخلوق بنا سکتا ہے، جن میں سے ہر ایک کا اپنا خاص کام ہوتا ہے، جو وہ اللہ کے بنائے ہوئے اس دنیا کے نظام میں پورا کرتی ہیں۔ قرآن شریف میں فرشتوں کے بارے میں اور ان کے بننے کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ ٹھیک کس وقت بنے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر اپنا خلیفہ یعنی انسان بنانے والے ہیں، تو فرشتے اس وقت بھی موجود تھے۔ یہ بات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں آئی ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین پر ایسے کو بنائیں گے جو وہاں پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کو پاک مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس بات سے بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ فرشتے پہلے ہی سے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے بات بھی کر سکتے تھے۔ ان کے جواب سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے پاک مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی فرشتوں کے بننے کے بارے میں مزید پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک مشہور حدیث سنائی جاتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے بنایا گیا، جنوں کو آگ کے شعلے سے جس میں دھواں نہ ہو، اور آدم کو اس چیز سے بنایا گیا جس کے بارے میں تمہیں بتایا جا چکا ہے۔ یہ حدیث بہت خاص ہے کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ فرشتے کس چیز سے بنے ہیں، نور سے۔ اسی وجہ سے وہ انسانوں سے الگ ہیں جو مٹی سے بنے ہیں، اور جنوں سے بھی جو آگ سے بنے ہیں۔ فرشتوں کا نور سے بنا ہوا ہونا اکثر ان کی پاکی، ان کی تیزی اور ان کی اچھائی کی نشانی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ روشنی تو خود بھی کئی جگہوں پر سیدھے راستے پر اور سچائی کی پہچان ہے۔ تو اسلام میں ہم یہ سکھاتا ہے کہ فرشتے نور سے بنی ہوئی مخلوق ہیں، جنہیں اللہ نے خاص کاموں کے لیے بنایا ہے۔ سب سے اہم کام اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے حکموں پر چلنا ہے۔ ان کے پاس انسانوں کی طرح اپنی مرضی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کا کہا نہ مانے۔ وہ تو بنے ہی ایسے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ ان کا انسانوں سے پہلے بننا یہ دکھاتا ہے کہ دنیا کے نظام میں ان کا کتنا اہم کام ہے، اور وہ شروع سے ہی اللہ کے کاموں میں شامل رہے ہیں۔ یہ جاننے سے کہ یہ وہ نور سے بنے ہیں، ہمیں اسلام میں ان کے خاص باتوں اور ان کے کاموں کی اہمیت سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یقین صرف ایک دینی بات ہی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، جو ہمیں ان غیبی سچائیوں سے جوڑتا ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں اور کتابوں کے ذریعے ہمیں بتائی ہیں۔ یہ بات اتنی اہم نہیں کہ انہیں ٹھیک کب بنایا گیا ہے، بلکہ جاننا زیادہ ضروری ہے کہ انہیں کیسے اور کیوں بنایا گیا۔ فرشتوں کا نورانی وجود، فرشتوں کا نور سے پیدا ہونے کا تصور اسلام میں ان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ان کا نورانی آغاز انہیں اللہ کی دوسری مخلوقات سے الگ کرتا ہے۔ انسانوں کو جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ مٹی یا زمین سے بنایا گیا، جو اس دنیاوی نظر آنے والی دنیا سے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری طرف جنات کو بغیر دھویں والی آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، جو انہیں ایک مختلف قسم کی غیر مادی فطرت عطا کرتا ہے، جو اچھائی اور برائی دونوں کر سکتے ہیں۔ لیکن فرشتے اپنا وجود خالص نور سے حاصل کرتے ہیں، ایک ایسا مادہ جو اکثر پاکیزگی، رہنمائی اور اللہ کے قرب سے منسلک ہوتا ہے۔ ان کے بنیادی عنصر میں فرق ان کی بہت سی فطری خصوصیات اور صلاحیتوں کا تعین کرتا ہے۔ ان کا نورانی وجود صرف کوئی شاعرانہ بات نہیں بلکہ ایک دینی حقیقت ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھاتی ہے کہ ان مخلوقات کو اور کائنات میں ان کے کردار کو کیسے دیکھیں۔
نور سے تخلیق ظاہر کرتی ہے کہ فرشتے کے جسم انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، وہ ویسی ہی جسمانی ضروریات یا مجبوریوں کے پابند نہیں ہیں، وہ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے سوتے یا نسل نہیں بڑھاتے۔ ان کی اصلی فرشتوں والی شکل عام طور پر انسانی آنکھوں کو نظر نہیں آتی، حالانکہ ان میں مختلف شکلیں اختیار کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے۔ اکثر انسانوں میں جیسی جب وہ نبیوں سے بات چیت کرتے ہیں یا خاص خدائی کا کام انجام دیتے ہیں، شکل بدلنے کی صلاحیت ان کے منفرد فطرت اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ طاقت کا ثبوت ہے۔ قرآن اور حدیث میں ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں فرشتے نبیوں کے سامنے ظاہر ہوئے، اور یہاں تک کہ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان دونوں پر سلام ہو، کہ ان کے سامنے بھی انسانی شکل میں فرشتوں کی نورانی فطرت، ان کی فطرت پاکیزگی اور خدا کی غیر متزل کی فرما برداری سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ نور بہت سے روحانی حوالوں سے اچھائی اور تاریکی یا برائی کا عدم موجودگی کی علامت ہے، اس لیے فرشتوں کو ایسی مخلوق سمجھا جاتا ہے جو گناہ اور بری خواہشات سے پاک ہیں۔ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت اور تسبیح میں مصروف رہتے ہیں اور بغیر کسی ہچکچاہٹ یا سوال کے اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ سورۃ النحل میں ہے، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہیں ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور وہ ہر چیز جو زمین پر ہے، جانداروں میں سے اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ آیت ان کی عاجزی، اللہ کی مرضی کے سامنے مکمل فرما برداری کو واضح کرتی ہے۔ مزید یہ کہ نور سے تخلیق فرشتوں کی دیگر خصوصیات میں بھی حصہ ڈالتی ہے، جیسے ان کے لیے بے پناہ رفتار اور طاقت، روشنی ناقابل یقین رفتار سے سفر کرتی ہے، اور اسی طرح فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے وسیع کائناتی فاصلے طے کر سکتے ہیں۔ وہ طاقتور مخلوق ہیں جو اپنے خالق کے حکم سے بڑے بڑے کام انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسے اللہ کے عرش کو سہارا دینا یا نافرمان قوموں پر عذاب نازل کرنا۔ تاہم یہ طاقت مکمل طور پر اللہ کی طرف سے ہے اور صرف اسی کی اجازت اور مرضی کے مطابق استعمال ہوتی ہے، اس لیے ان کا نورانی وجود صرف ان کی ابتدا کے بارے میں نہیں بلکہ ان کے کام، ان کی خصوصیات اور اللہ اور باقی مخلوقات کے ساتھ ان کے تعلق سے گہرا جڑا ہوا ہے، جو اللہ کی متنوع اور حیرت انگیز تخلیقی طاقت کی مسلسل یاد دہانی کراتا ہے۔ قرآن کریم میں فرشتوں کا ذکر، جو اسلامی ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، فرشتوں کا کئی بار ذکر کرتا ہے، ان کے وجود کی تصدیق کرتا ہے اور دین کے بارے میں ان کے کردار اور اہمیت کی تفصیل بتاتا ہے۔ دراصل اسلام 6 ایمانی ارکان میں سے ایک ہے جو اسے ایک مسلمان کے عقیدے کا لازمی حصہ بتاتا ہے۔ قرآن فرشتوں کا ذکر بہت احترام سے کرتا ہے۔ اللہ ان کے لیے ان کی لگن اور انسانی دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ ذکر معمولی نہیں بلکہ قرآنی قصوں، قوانین اور دینی وضاحتوں میں گندے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ میں واضح طور پر اللہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے فرشتوں پر ایمان کو بھی مومنوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کی گئی، اور مومن بھی سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ پورے قرآن میں فرشتوں کو اللہ کے حکم سے مختلف کام انجام دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ان کا ایک سب سے اہم کام نبیوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا خاص طور پر اس فرشتے کے طور پر نام لیا گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی وحی لائے۔ سورۃ الشعراء میں ارشاد ہے، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اسے روح الامین جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے ہیں آپ کے دل پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو۔ یہ اللہ اور انسانوں کے درمیان رابطے میں فرشتوں کے اہم کردار کو واضح کرتا ہے، جو اللہ کے پیغامات کو صحیح ترسیل کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ اہم کام ان کے قابل اعتمادی اور بھروسے مندی کو ظاہر کرتا ہے۔ فرشتوں کو دیگر حیثیتوں سے بھی اللہ کے پیغام رساں کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو رحمت اور سزا دونوں سے متعلق اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ وہ کائنات کے معاملات میں شامل ہیں، اللہ کے حکم سے قدرتی چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ انسانوں کی زندگی اور موت میں بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ قرآن ان فرشتوں کا ذکر کرتا ہے جو لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ سورۃ الانفطار میں ارشاد ہے، اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، جو جانتے ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو۔
یہ مومنوں کو اللہ کے سامنے جواب دہی اور ان آسمانی گواہوں کو مسلسل نظر نہ آنے والی موجودگی کا یاد دہانی کراتی ہے۔ ان کا بہت احتیاط سے حساب کتاب رکھنا اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ قیامت کے دن پورا انصاف کیا جائے گا۔ مزید یہ کہ قرآن فرشتوں کو ایسی مخلوق کے طور پر بیان کرتا ہے جو مسلسل اللہ کی عبادت اور تسبیح کرتے ہیں۔ انہیں اللہ کی عرش کے گرد گھیرا ڈالے اللہ کی حمد کرتے ہوئے اور مومنوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ سورہ غافر میں اس کی خوبصورتی سے وضاحت کرتی ہے، وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ مومنوں کے لیے ان کی ہمدردی اور اللہ کے حکم سے سفارش کرنے والوں کے طور پر ان کے کردار پر ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے فرشتوں کے بارے میں قرآن کا بیان بہت مکمل ہے، جو ان کے وجود، ان کے مختلف کردار اور اللہ کے لیے ان کی لگن کو ثابت کرتا ہے۔ اس طرح ایک مسلمان کی غیب کی دنیا کے بارے میں سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ احادیث نبوی میں فرشتوں کی تفصیل احادیث یعنی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کام اور وہ باتیں جنہیں آپ نے پسند فرمایا، ان میں فرشتوں کے بارے میں بہت سی مزید تفصیلات ملتی ہیں۔ یہ باتیں قرآن پاک میں فرشتوں کے بارے میں دی گئی معلومات کو اور واضح کرتی ہیں۔ ان حدیثوں سے ہمیں فرشتوں کی شکل و صورت، ان کی تعداد، ان کے خاص کاموں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شروع کے مسلمانوں کے ساتھ ان کے میل جول کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے۔ دیکھیے، قرآن پاک تو فرشتوں پر ایمان لانے کی بنیاد بتاتا ہے، لیکن حدیثیں اکثر انہی باتوں کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ اس طرح ایمان والوں کو فرشتوں کی دنیا کے بارے میں تھوڑا اور قریب سے جاننے کا موقع ملتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ حدیث جس میں بتایا گیا کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، ایک بہت اہم بات ہے جو ہمیں سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیثوں میں کتنی خاص باتیں بتائی گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں فرشتوں کی بہت بڑی تعداد کا ذکر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں پر اتنے فرشتے ہیں کہ ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک مشہور حدیث میں بیت المعمور کا ذکر ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر ہے، بالکل ہماری زمین والے کعبہ کے اوپر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کے سفر میں بتایا تھا کہ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک بار وہاں سے نکلتے ہیں تو وہ پھر کبھی واپس نہیں آتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ہمیشہ نئے فرشتے آتے رہتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر اللہ تعالیٰ کی شان اور بڑائی کا احساس اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ اس کی بادشاہت میں اتنی لاتعداد فرشتے ہیں جو ہر وقت اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسی حدیثیں ایمان والوں کو سوچ کو اور کھولتی ہیں اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کی اندیکھی مخلوقات کے لیے عزت اور ڈر کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ حدیثوں میں کچھ بڑے اور مشہور فرشتے اور ان کی خاص باتیں اور وہ کیسے دکھتے ہیں اس بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ کچھ حدیثوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصلی فرشتوں والی شکل کا ذکر ہے کہ ان کے سینکڑوں پر ہیں جو آسمان کے کونے سے دوسرے کونے تک پھیلے ہوئے تھے۔ ویسے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے، صحابی حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ موقعوں پر انہیں ان کی شاندار اصلی شکل میں بھی دیکھا تھا۔ یہ باتیں بھلے ہی ہم انسان اپنی سمجھ سے پوری طرح نہ جان پائیں، لیکن ان سے ان آسمانی فرشتوں کی شان اور طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حدیثوں میں ایسے فرشتوں کا بھی ذکر ہے کہ جن کے خاص کام ہیں، جیسے حضرت میکائیل علیہ السلام جن کی ذمہ داری بارش برسانا اور روزی پہنچانا ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ اس کے علاوہ حدیثوں کی کتابوں میں ایسی بہت سی باتیں ملتی ہیں جہاں فرشتے انسانوں سے، خاص کر ایمان والوں سے بات چیت کرتے ہیں یا ملتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ فرشتے ایسی جگہوں پر آتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ جب قرآن پاک کی کچھ خاص آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو فرشتے اترتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کا سلام بھی
آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کچھ حدیثوں میں ایسے محافظ فرشتوں کا بھی ذکر ہے جو ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سنت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ملنے والی یہ ساری باتیں نہ صرف قرآن میں فرشتوں کے بارے میں بتائی گئی چیزوں کو بتاتی ہیں، بلکہ یہ مسلمانوں کو اپنی روز کی زندگی میں فرشتوں کی موجودگی کا احساس بھی دلاتی ہے۔ اس سے ان کے دل میں اللہ سے خاص تعلق اور احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہر وقت ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ جب ہم فرشتوں کے بارے میں مختلف اسلامی مکاتب فکر کے خیالات کو دیکھتے ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کے وجود اور ان کی فطرت کی بنیادی باتوں پر کتنا زبردست اتفاق پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر اسلامی علماء، جن میں سنی اور شیعہ دونوں شامل ہیں، سب ایک زبان ہو کر فرشتوں کے بارے میں قرآن و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کے نور سے بنائی ہوئی مخلوق ہیں، ان کی مکمل فرما برداری، اللہ کے پیغام لانے والی اور خدمت گزار کے طور پر ان کے مختلف کام اور غیب کی دنیا کا حصہ ہونے کی حیثیت سے ان کا مقام، یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جنہیں اسلامی فقہ اور عقائد کے تمام مکاتب فکر مانتے ہیں۔ اتنا بڑا اتفاق اسلامی عقیدے میں اس ایمان کی وضاحت اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، جس سے بنیادی باتوں پر کسی بڑے اختلاف کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے۔ اگرچہ بنیادی عقائد تو سب کے ایک جیسے ہیں، لیکن کبھی کبھی تشریح میں تھوڑا بہت فرق یا کچھ پہلو پر زور میں کمی پیشی علم کلام کی بحثوں میں مل سکتی ہیں، خاص طور پر مختلف روایت کے اندر زیادہ فلسفانہ یا صوفیانہ غور و فکر میں۔ لیکن یہ باریکیاں شاذ و نادر ہی فرشتوں کے بارے میں اس بنیادی سمجھ کو چیلنج کرتی ہیں جو بنیادی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر بحثیں شاید اس بات پر ہوں کہ فرشتوں کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے، ان کی سمجھ بوجھ کی صلاحیتیں کیا ہیں، یا دنیا پر ان کا کتنا اثر ہوتا ہے، لیکن یہ عام طور پر علمی تحقیق کے میدان میں نہ کہ حقیقت کے پھوٹ ڈالنے والی باتیں ہیں۔ اصل توجہ تو کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر ہی رہتی ہیں اور ایمان اور عمل کے لیے ان کے کیا معنی ہیں، تاکہ بنیادی سمجھ ایک جیسی رہے اور سب کی پہنچ میں ہو۔ اس لیے سنیوں میں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور شیعہ اسلام میں جعفری سب فرشتوں پر ایمان کو اسلامی عقیدے کا ایک لازمی حصہ مانتے ہیں۔ اسلامی عقائد کی کتابوں پر ان تمام مکاتب فکر میں فرشتوں پر ایمان کو ہمیشہ ایمان کے ارکان میں سے ایک بتایا جاتا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں قرآنی آیات اور صحیح احادیث سب کے نزدیک مستند مانی جاتی ہیں۔ ہمیشہ اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، وہی لانے میں ان کا کردار ہے، اعمال لکھتے ہیں اور اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ مشترکہ سمجھ روحانی دنیا اور اس میں رہنے والوں کے بارے میں ایک متفقہ اسلامی نظریہ بنانے میں مدد کرتی ہے، جس سے مختلف علمی پس منظر رکھنے والی مسلمانوں کے لیے ایک مشترکہ بنیاد فراہم ہوتی ہے۔ اس لیے فرشتوں کے موضوع پر اسلامی مکاتب فکر کے خیالات کا موازنہ بنیادی اصولوں پر اختلاف کے بجائے زیادہ تر اتفاق کے تصور پر پیش کرتا ہے۔ مشہور فرشتے جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کے فرشتے کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ عام طور پر ایک جیسی ہیں۔ ان کی پاکیزگی، ان کی مسلسل عبادت اور اللہ کی نافرمانی نہ کرنے کی ان کی صلاحیت، یہ سب میں مشترک ہے۔ یہ یکسانیت اس معاملے پر قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی وضاحت کا ثبوت ہے۔ اگرچہ علماء گہرے معانی اور مطلب تلاش کر سکتے ہیں، لیکن فرشتوں پر یہ بنیادی ایمان کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی نورانی اور فرما بردار مخلوق ہے، اسلامی فکر کے مختلف رنگوں میں ایک مضبوط اور سب سے مانا ہوا عقیدہ ہے جو ہر مسلمان کی روحانی زندگی میں اس کی اہمیت کو مزید پختہ کرتا ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہت سے ضروری کام سونپے ہیں، یہ سارے کام دنیا کے نظام سے ٹھیک چلاتے ہیں اور اللہ کے منصوبے کو پورا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کی ذمہ داریاں کئی طرح کی ہیں، جیسے اللہ کی عبادت کرنا، اس کی بڑائی کرنا اور اس دنیا اور انسانوں کے کاموں میں اللہ کے حکم سے حصہ لینا۔ ان کاموں کو سمجھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی حکومت کتنی بڑی ہے اور وہ کتنے اچھے طریقے سے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کا نظام چلاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں ان فرشتوں کے کاموں کے بارے میں صاف صاف بتایا گیا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمانی مخلوق بغیر تھکے اللہ کے ہر حکم کو بالکل ٹھیک ٹھیک اور پوری فرما برداری سے پورا کرتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کے اس خدائی نظام کو چلانے میں ان کا کتنا اہم کردار ہے۔ شاید فرشتوں کا سب سے مشہور کام نبیوں تک اللہ کا پیغام یعنی وحی پہنچانا ہے۔ یہ بہت ضروری کام سب سے زیادہ مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ انہیں ان ناموں سے بھی جانا جاتا ہے:
روح القدس یا روح الامین، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کی کتابیں نبیوں تک پہنچائے، جیسے قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچائی۔ اللہ کا پیغام پہنچانے والے اس خاص کردار سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کو جو پیغامات ملے وہ کتنے پاک اور سچے تھے۔ ان پیغامات کا صحیح سلامت پہنچنا انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اس کام میں بہت اہم کردار ہے۔ کچھ دوسرے اہم کام دنیا کی چیزوں اور انسانوں کے معاملات کا انتظام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت میکا علیہ السلام قدرتی چیزوں جیسے بارش وغیرہ کا انتظام سنبھالتے ہیں۔ بارش زمین پر زندگی اور کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور اللہ کے حکم سے تمام مخلوقات تک رزق پہنچاتے ہیں اور اس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کے حکم سے تمام مخلوقات تک رزق پہنچانے کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ایک اہم بہت بڑا کام سونپا گیا۔ وہ سور پھونکیں گے جس سے قیامت آنے اور اس دنیا کے ختم ہونے کا اعلان ہوگا، اور پھر وہ دوبارہ سور پھونکیں گے تاکہ تمام روحیں حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، جنہیں اکثر اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے یعنی ملک الموت، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے مقررہ وقت پر جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جو ہر جاندار کے لیے ہے۔ ان بڑے اور مشہور فرشتوں کے علاوہ بھی بہت سے دوسرے فرشتے ہیں جو ضروری کام کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ہیں کرامن کاتبین، یعنی عزت والے لکھنے والے فرشتے۔ یہ دونوں فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جو اس کے اچھے اور برے کام لکھتے ہیں۔ اسی طرح ہر وقت دھیان سے اعمال کا لکھا جانا اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ کے ہاں ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے حکم سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں نقصان سے بچاتے ہیں، اور کچھ فرشتے جنت اور دوزخ کے انتظامات سنبھالتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جن کا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ یہ مختلف اور ضروری کام یہ دکھاتے ہیں کہ فرشتے صرف دیکھتے نہیں رہتے بلکہ اللہ کی مرضی کو پورا کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جس سے کائنات کا نظام اور مقصد واضح ہوتا ہے۔ ان کاموں کو پوری لگن سے کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے بنانے والے یعنی اللہ کے پوری طرح فرما بردار ہیں۔ فرشتوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ فرشتوں میں کچھ ایسی خاص خوبیاں ہوتی ہیں جو انہیں دوسری مخلوقات جیسے انسانوں اور جناتوں سے الگ کرتی ہیں۔ یہ خوبیاں اصل میں ان کے نور سے پیدا ہونے اور اللہ کی طرف دیے گئے مقصد سے جڑی ہوئی ہیں۔ فرشتوں کی سب سے خاص خوبیوں میں سے ایک اللہ کی پوری اور کبھی نہ ٹلنے والی فرما برداری ہے۔ ان کے پاس انسانوں کی طرح اپنی مرضی نہیں ہوتی، جس میں اچھے اور برے میں سے چننے والا یا اللہ کے حکموں کو نہ ماننے کی صلاحیت شامل ہو۔ اس کے بجائے ان کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ پوری طرح اللہ کی مرضی کے تابع ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ التحریم میں آتا ہے کہ فرشتے جو سخت اور مضبوط ہیں، اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے اس میں وہ نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہی فطری فرما برداری انہیں اللہ کا بہترین خدمت گزار بناتی ہے۔ ایک اور اہم خوبی ان کی مسلسل اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ فرشتے ہر وقت اللہ کی تعریف کرنے، اس کی پاکیزگی بیان کرنے اور اس کے سامنے سجدہ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اسی کا ہے، اور جو اس کے قریب ہیں یعنی فرشتے، وہ تکبر کی وجہ سے اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ وہ رات دن اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور کبھی سستی نہیں کرتے۔ عبادت کی مسلسل حالات ان کے لیے کوئی بوجھ نہیں بلکہ ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ انسانوں کے برعکس جو تھک سکتے ہیں یعنی انسان تھک سکتے ہیں یا جن کا دھیان بھٹک سکتا ہے، فرشتے اپنی عبادت میں پکے رہتے ہیں، جو ان کی پاک صاف فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا وجود اللہ کی عظمت کی گواہی ہے کہ ایسی شاندار مخلوق اس کی عبادت کرتی ہے۔ فرشتوں کو بہت زیادہ طاقت اور صلاحیتیں بھی دی گئی ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے ذمے کام انجام دینے کے لیے عطا کیے ہیں۔ وہ حیرت انگیز تیزی سے سفر کر سکتے ہیں، بہت لمبے آسمانی فاصلے طے کر سکتے ہیں اور ایسے کام انجام دے سکتے ہیں جو انسانوں کی طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھانے پر مقرر ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بہت بڑے اور طاقتور ہے۔ اسی طرح فرشتوں کو نافرمان قوموں پر اللہ کا عذاب لانے کا کام بھی سونپا گیا ہے۔ جو اللہ کے حکم پورے کرتے ہیں ان کی زبردست طاقت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کی ساری طاقت اللہ کی طرف سے ہے اور اسے صرف اللہ کی مرضی کے مطابق ہی استعمال کرتے ہیں۔
ان کے پاس کوئی اپنی طاقت اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے بنانے والے کی مقرر کردہ حدوں سے باہر کوئی کام کریں۔ اس کے علاوہ فرشتے مختلف شکلیں بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور اکثر نبیوں سے بات کرتے ہوئے یا پیغامات پہنچاتے وقت انسانوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے۔ شکل بدلنے کی صلاحیت ان کی اصلی فرشتوں والی فطرت کو نہیں بدلتی، بلکہ انہیں اپنے کام موقع کی مناسبت سے بہتر طریقے سے پورا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ وہ عام طور پر اپنی اصلی فرشتوں والی شکل میں انسانی آنکھوں کو نظر نہیں آتے اور ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو عام انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ یہ خوبیاں یعنی مکمل فرما برداری، ہمیشہ عبادت کرنا، بہت زیادہ طاقت اور شکل بدلنے کی صلاحیت، یہ سب مل کر فرشتوں کو اللہ کے خاص اور شاندار مخلوق ظاہر کرتی ہے، جو کائنات کے لیے اللہ کے منصوبے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں انسانوں اور فرشتوں کا جو تعلق بتایا گیا ہے وہ ایک بہت گہرا روحانی تعلق ہے۔ یہ اللہ کی دیکھی اور اندیکھی مخلوق کے آپس میں جڑے ہوئے کو ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ فرشتے الگ دنیا میں رہتے ہیں اور ان کی فطرت بھی مختلف ہے، پھر بھی وہ انسانوں، خاص طور پر ایمان والوں کی زندگی میں ایک اہم اور اکثر مددگار کردار ادا کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے تعلق روزانہ نظر آنے والا براہ راست رابطہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہلکا سا روحانی احساس ہے جو اللہ کے حکم سے رہنمائی، حفاظت اور سفارش فراہم کرتا ہے۔ اس تعلق کو سمجھنے سے بہت زیادہ سکون مل سکتا ہے، اور ایک ایمان والے کا اللہ تعالیٰ کی مکمل دیکھ بھال اور رحمت پر ایمان مضبوط ہو سکتا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ نیک انسانوں کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں اور ان کی بھرپور مدد کرتے ہیں، اور ایمان والوں کی مغفرت اور بھلائی کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے بتایا گیا سورہ غافر میں۔ یہ بات واضح کی گئی ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ ایمان لانے والوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ یہ سفارش روحانی یکجہتی کی ایک شکل کو ظاہر کرتی ہے۔ مزید یہ کہ کہا جاتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور سکینت لاتے ہیں ایسی مخلوق میں جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن کی تلاوت یا دینی تعلیم کے حلقے۔ ایسے محفلوں میں ان کی موجودگی ایک روحانی پہلو اور برکت کا اضافہ کرتی ہے، اور ایمان والوں کو نیکی اور ذکر کے کاموں میں مشغول ہونے کی ترغیب دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کام اللہ کی خوشنودی اور فرشتوں کی ہمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ انسان اور فرشتوں کا تعلق کا ایک اور اہم پہلو حفاظت کرنے والے فرشتوں کا کردار ہے۔ اسلامی روایت یہ سکھاتی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الرعد میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے ایک کے بعد دیگر آنے والے فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تصور حفاظت کا احساس اور اللہ کی نگرانی کا یقین دلاتا ہے، اور ایمان والوں کو یاد دلاتا ہے کہ وہ زندگی کے سفر میں اکیلے نہیں ہیں۔ مزید یہ کہ وہ یعنی اعمال لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین ہر عمل کو بہت احتیاط سے لکھتے ہیں۔ اس سے جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اچھے کام کرنے کی ترغیب ملتی ہے، کیونکہ انسان جان جاتے ہیں کہ ان کے اعمال دیکھے جا رہے ہیں اور قیامت کے دن کے لیے لکھے جا رہے ہیں۔ یہ تعلق انسان کی زندگی کے لیے اہم ترین لمحوں میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ فرشتے روح قبض کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور مرنے والے کی نیکی کے لحاظ سے رخصت ہوتی روح کے ساتھ ان کا برتاؤ مختلف ہوتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے فرشتے خوشخبری اور آسانی لاتے ہیں، جبکہ گنہگاروں کے لیے تجربہ سخت بتایا گیا ہے۔ اس سے اللہ کے انصاف اور رحمت کے پہلو کی تاکید ہوتی ہے۔ اللہ کے کارندوں کی مسلسل موجودگی اور اللہ کے عظیم منصوبے کو یاد دلاتا ہے۔ ایمان، تقوی اور آگاہی کی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ کی عظیم الشان اور متنوع مخلوقات بشمول ان نورانی ہستیوں کو تسلیم کرنے کے ذریعے خالق کے ساتھ گہرے تعلق کو پروان چڑھاتا ہے۔ تو آخر میں فرشتوں پر ایمان اسلامی عقیدے کا ایک بہت اہم ستون ہے، جو اسلام کے دینی نظام میں بہت گہرائی سے جڑا ہوا ہے، اور ایک مسلمان کی دنیا کو دیکھنے کے انداز اور اس کی روحانی زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، فرشتے اللہ کی بنائی ہوئی بہت عظیم مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے نور سے بنایا ہے۔ وہ انسانوں سے بھی پہلے بنائے گئے تھے، اور وہ ہر وقت اپنے بنانے والے کی عبادت کرتے ہیں اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کے ہر کام مانتے ہیں۔ اگرچہ عام طور پر ہم انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کا ہونا قرآن پاک میں پورے یقین کے ساتھ بتایا گیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
اپنی باتوں میں تفصیل سے ان کا ذکر کیا ہے۔ فرشتوں کی سچائی کو ماننا صرف یہ نہیں کہ ہم نے سوچ لیا کہ وہ ہیں، بلکہ ہمارے مکمل اور پکے ایمان کا ایک بہت ضروری حصہ ہے، جیسا کہ اسلام کی بنیادی اصولوں میں ہمیں سکھایا گیا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بادشاہت کی وسعت کا بہتر اندازہ ہوتا ہے، جو ہماری دیکھی بھالی دنیا سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ ایمان والوں کا اسے پاکیزہ اور فرما بردار مخلوق سے متعارف کرواتا ہے، جو بغیر تھکے اللہ کے حکموں پر عمل کرتی ہیں، کائنات کے نظام کو چلاتی ہیں، اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتی ہیں، ہمارے اعمال لکھتی ہیں اور مختلف طریقوں سے انسانوں کی مدد بھی کرتی ہیں۔ یہ جانکاری ہمیں صرف دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگنے سے روکتی ہیں اور ہمارے دل میں پاکیزہ اور اندیکھی چیزوں کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اس سے بات اور پکی ہوتی ہے کہ حقیقت صرف وہ نہیں جو ہمیں نظر آتی ہے، بلکہ اس کی کئی پرتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور بہت باریکی بینی سے چل رہا ہے اور بہت باریک بینی سے چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرشتے پر ایمان آسمانی کتابوں کی سچائی اور ان کے اللہ کی طرف سے ہونے والے کو اور پکا کرتا ہے۔ یہ جاننا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ معتبر فرشتے تھے جنہوں نے قرآن پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ قرآن پاک محفوظ ہے اور بہت مقدس ہے۔ ایمان والے کو وحی کے اس سلسلے سے جوڑتا ہے جس سے پوری تاریخ میں انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جاننا کہ فرشتے ہمارے اچھے برے کام لکھ رہے ہیں، ہمارے اندر جواب دہی کا گہرا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ احساس اخلاقی قطب نما کی طرح کام کرتا ہے، جو ہمیں اچھے کام کرنے کی طرف راغب کرتا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان محنتی آسمانی لکھنے والے یعنی فرشتوں کی نظر سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، اور قیامت کے دن سب کچھ اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ آخر میں فرشتوں پر ایمان ایک مسلمان کے روحانی تجربے کو اور بھی اچھا بناتا ہے۔ آخر میں فرشتوں پر ایمان ایک مسلمان کی روحانی تجربے کو اور بھی اچھا بنا دیتا ہے، اسے سکون اور رہنمائی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق گہرا ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے کی محفلوں میں رحمت بن کر آتے ہیں، ایک روحانی دوستی اور اللہ کی مدد کا احساس دلاتا ہے۔ یہ اکیلے پن کے احساس کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس خیال کو مضبوط کرتا ہے کہ ایمان والے ایک بہت بڑی کائناتی برادری کا حصہ ہیں، جس میں یہ نیک اور روشن فرشتے بھی شامل ہیں۔ اس لیے فرشتوں پر ایمان صرف کوئی مشکل دینی بات نہیں، بلکہ ایک اسلامی زندگی کا ایک بہت اہم اور عملی حصہ ہے کہ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر اور قیامت کے دن پر ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور ہر وقت اللہ کی موجودگی کے احساس سے بھری ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔